السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام تفہیم دین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں اختر محمود ہاشمی حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دور حاضر کے نوجوان عالم دین خواجہ محمد عارف قریجہ صاحب، جنہوں نے محمدیہ غوثیہ دارالعلوم بھیرا شریف سے فارغ التحصیل درس نظامی فارغ التحصیل ہوئے، بعد میں علوم اسلامیہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور دعوت تبلیغ کے موضوع پر ایم فل بھی کیا۔ آج کل ترویج اسلام کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور مختلف مقامات پر اپنے لیکچر سے لوگوں کو آشنا فرما رہے ہیں۔ جتنا لوگوں کو اویئرنیس ملی ہے دور حاضر میں، اس سے زیادہ بے راہ روی کا بھی شکار ہو رہے ہیں نوجوان نسل۔ تو نوجوان نسل کو ہمارے پاس نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لاہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم ان کو دوبارہ دین کی بنیادی مسائل سے بھی آگاہ کر سکیں اور دین کی طرف راغب کر سکیں۔ میرا خواجہ محمد عارف قریجہ صاحب سے پہلا سوال یہ، سوشل میڈیا نے جہاں نوجوان نسل کو دین سے دور کیا ہے، کیا ہم سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو دوبارہ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ خواجہ محمد عارف قریجہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی۔ آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے اور اس دور کے اندر ہماری نوجوان نسل بہت بڑے مسائل کا شکار ہے۔ ان مسائل کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہمارے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہوگا، ہمیں ہماری تاریخ کو دیکھنا ہوگا اور اپنی تاریخ کا موازنہ اپنے اس دور سے کرنا ہوگا۔ تبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ پہلے جو نوجوان تھے وہ کیسے تھے، ان کے والدین نے ان کی پرورش کیسے کی، آج کا جو نوجوان ہے اس کی پرورش اس کے والدین کیسے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ پچھلے دور میں ابھی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا، ماں اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کرتی تھی اور ذکر و اذکار بھی کرتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا وہ اسی طرح پگھوڑے میں اس کو جب جھولا دیتی تھی، تلاوت قرآن بھی کرتی تھی، ذکر و اذکار بھی کرتی تھی۔ جب آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا تھا تو وہ تلاوت کلام الہی اور ذکر و اذکار اس کے دل پر راسخ ہو چکے ہوتے تھے۔ جب وہ جوان ہوتا تھا تو وہ محبت الہی اور محبت رسول سے سرشار ہوتا تھا۔ اس کی تربیت اس کی ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو چکی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا۔ اب جب ہم اپنے اس دور میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح بچوں کی پرورش کی جا رہی ہے، کس طرح انہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جب بچہ ماں کے ابھی پیٹ میں ہوتا ہے تو آپ معاشرے کی روٹین دیکھ لیں کہ اس میں سارا دن گھر میں ٹی وی، ڈرامے، گانے وغیرہ چلتے رہتے، نہ کوئی ذکر الہی ہوا، نہ کوئی تلاوت ہوئی۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، پگھوڑے میں ہے، بچے نے رونا شروع کیا تو ماں بجائے اس کو ذکر کے چپ کرانے کے موبائل پر گانے لگا کر دے دیتی۔ وہ گانے سنتا رہا، اس کے دل میں گانے راسخ ہو۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کو ٹی وی پر کارٹون لگا کر دے، انڈین کارٹون لگا دیے، پاکستانی کارٹون لگا دیے۔ اس کو ذرا بھی نہیں پتا کہ اس کو پیدا کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے سامنے نہ قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ذکر یا کوئی اذکار وغیرہ کیے گئے۔ اس کے دل میں ذکر اذکار کی بجائے وہی گانے، وہی کارٹون، وہی آوازیں، وہی میڈیا، وہی میوزک راسخ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہوئے جب وہ جوان ہوا تو اس کا دل اس محبت الہی اور محبت رسول سے خالی تھا، کیونکہ بچپن سے اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ جب اس کو بچپن سے بتایا جاتا کہ نماز پڑھنی ہے، بچپن سے اس کو بتایا جاتا کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، وضو کا طریقہ یہ ہوتا ہے، تو وہ یہ سارے احکامات اس کے دل کے اندر راسخ ہو جاتے اور اس کی ایک عادت بن جاتی اور وہ کبھی بھی اس طرح سوشل میڈیا پر آ کر بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ محترم، میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہم نے وہ نوجوان نسل کو وہ تربیت دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا کہ جو بنیادی مسائل سے آگاہی کا سبب بنتی۔ میرا سوال ہے کہ کیا
آج کل کے نوجوان جتنے بھی ہیں ان کو بنیادی مسائل سے آگاہی نہیں ہے. ان کو سب سے پہلے تو آپ ان کے لیے یہ بنیادی پہلا سوال یہ ہے کہ طہارت، وضو کے طریقے آپ بتا دیں. وضو کے فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحب کتنے ہیں، اور وضو کا طریقہ کیا ہے. اور نوجوان نسل کو یہ بنیادی مسئلے کا جب علم ہوگا تو ہم اگلا سوال پھر طہارت کا کریں گے. پہلے آپ وضو کا طریقہ بتا دیں. جی بالکل. نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جو سب سے پہلا قدم ہے وہ وضو ہے. قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے پاس جانے کا ارادہ کرو، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھو لو. اس کے لیے میں احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وضو کی کتنے فضائل ہیں. صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں. سبحان اللہ. یہ جو وضو ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں تو اس کی جو انعامات ہیں یہ دنیا میں ختم ہونے والے انعامات نہیں، بلکہ وضو کے انعامات ہمیں قیامت کے دن بھی ملیں گے. کہ بندہ جتنا وضو کرے گا، جس عضو پر اس نے پانی بہایا ہے وہ چمک رہا ہوگا، وہ روشن ہوگا. اور مسلم شریف اور بخاری شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کتاب الطہارت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے خطائیں محو ہو جائیں، خطائیں ختم ہو جائیں. اور وہ عمل یہ ہے کہ جب تمہیں ناگوار گزر رہا ہو پھر بھی تم وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد کثرت قدم یعنی زیادہ قدموں کے ساتھ تم مسجد جاؤ نماز ادا کرنے، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو. یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی خطاؤں کو ختم کر. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ امام نسائی نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وہ جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی پلکوں کے گناہ تک جھڑ جاتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ہاتھ کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اور کانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں تک سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یعنی وضو کے اتنے زیادہ انعامات ہیں. یہ تو ہے احادیث مبارکہ کی روح سے. اب میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے تھوڑی بہت اس پر بھی تحقیق کی ہے اور اپنا ذاتی تجربہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، کسی جاپان کے ڈاکٹر نے یہ لکھا تھا کہ جو مسلمان وضو کرتے ہیں، اس وضو کرنے سے 36 بیماریوں سے وہ بچ جاتے ہیں. وضو کرنے کی وجہ سے 36 ایسی بیماریاں ہیں جو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے مگر اس سے وہ بچ جاتے ہیں. اور بالخصوص اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر کسی کو سر کا درد ہو اور آرام نہ آ رہا ہو، وہ وضو کرے تو اس کے سر کا درد جاتا رہے گا. اور میں نے کئی بار یہ تجربہ کیا ہے کہ جب مجھے سر میں درد ہوتا تھا تو میں وضو کرتا تھا، کامل وضو، سر کا مسح کرتا، گردن کا مسح کرتا. جیسے ہی میں پاؤں دھو کر فارغ ہوتا میرے سر کا درد رفع ہو جاتا. یہ وضو کے اتنے انعامات ہیں. پہلے تو بزرگان دین سارا دن وضو میں رہتے تھے، تلاوت کلام الہی کرتے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کے ہدیہ عقیدت پیش کرتے تھے. وہ وضو میں رہنا چونکہ ثواب ہے تو وہ اس کو جو ہے اختیار کرتے تھے. لیکن آج ہمیں ہماری اس اپنی نوجوان نسل کے اندر یہ چیز اجاگر کرنی ہوگی کہ وضو، نماز، روزہ یہ وہ احکامات ہیں جنہیں ہمیں لازمی طور پر بجا لانا چاہیے.
اور اس کے لیے ہمیں ان کی بچپن سے تربیت کرنا ہوگی، تاکہ جب وہ جوانی تک پہنچے انہیں احکامات بھی ازبر ہو جائے اور ان کے دل میں محبت رسول بھی پیدا ہو جائے۔ میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ مہربانی فرما کر اب وضو کے طریقہ بھی انہیں بچوں کو سمجھا دیں تاکہ وضو کس طریقے سے شروع کرنا چاہیے اور وضو کے پورے احکامات کس طرح ہیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کامل وضو جو ہے وہ نیت سے شروع ہوتا ہے۔ وضو ایک یوں سمجھ لیں ایسا عمل ہے، اگر آپ نیت نہیں کرتے آپ کا وضو ہو جائے گا، وضو آپ کا ہو جائے گا، نیت نہیں بھی کرتے وضو کی لیکن وہ کامل نہیں ہوگا، اس کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا ثواب آپ کو نیت کرنے سے ملے گا۔ جب آپ وضو کی نیت کرنا سنت ہے، جب آپ وضو کی نیت کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو مکمل طریقے سے ملے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ آپ ہاتھوں کے درمیان میں انگلیوں کی جو جگہ ہیں ان کو بھی آپ دھوئیں گے۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے، اور کلی میں طاق تعداد یعنی 3 مرتبہ آپ نے کلی کرنی ہے، اور 3 مرتبہ کلی جو ہے وہ اس کو عربی میں ویسے مزمزہ کہتے ہیں۔ کلی کرنے کے بعد یا مسواک ہو وہ استعمال کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے بارے میں فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا لازم قرار دیتا۔ مسواک اگر نہیں میسر تو آپ اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی بھی اپنے منہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی وضو یہاں تک کلی کرنے کے لیے پانی یہاں تک؟ جی کلی آپ مکمل طور پر پورے منہ کے اندر سے کلی کریں گے۔ گرگرا جو ہے وہ غسل میں فرض ہوتا ہے۔ جی گرگرا جو ہے وہ آپ حلق تک جو پانی ڈالتے ہیں وہ غسل کے فرائض میں سے ہے، وہ آپ وضو میں جو ہے گرگرا لازم نہیں ہے، آپ اچھے طریقے سے منہ کی کلی کریں گے۔ مسواک میسر ہے تو مسواک، اگر مسواک نہیں ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں پھیر دیں۔ اس کے بعد آپ کریں گے ناک کو جھاڑیں، ناک میں پانی ڈالیں گے اور ناک کو جھاڑیں گے۔ ناک میں آپ نے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے پانی ڈالتے ہوئے، اور بائیں ہاتھ کی چھینکلی سے آپ اپنے ناک کو جھاڑیں۔ اس میں یہ بات خیال رہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ناک میں لوگ دائیں ہاتھ سے بھی ناک جھاڑتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا مکروہ عمل ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے جب آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ ناک کو دائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے صاف کریں گے۔ ہاں پانی آپ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے ڈالیں۔ اس کے بعد آپ جو وضو کا پہلا فرض ہے وہ ہے منہ کو دھونا، یعنی چہرے کو دھونا۔ چہرہ جو ہے وہ آپ کا ٹھوڑی سے لے کر جہاں سے آپ کے سر کے بال شروع ہوتے ہیں پیشانی کے اوپر تقریباً 4 انگل جو ہے وہ انگلیاں بنتی ہیں، اس وہاں تک ہے، اور ادھر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کا حصہ آپ نے دھونا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں، بعض اوقات بندے کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، سر سے وہ گنجا ہو جاتا ہے، تو اب یہ پریشانی یا پورے سر کو دھوئیں یا صرف چہرے کی کہاں تک دھوئیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک عموماً بال پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں تک آپ چہرے کو دھو لیں گے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ فرض ادا ہو گئے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، بعض اوقات نوجوان جو ہے وہ بال کٹواتے ہیں، اگر وہاں پر سر پر اس طرح لگ جائے تو بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں، اس طرح کی وجہ سے اب یہاں پر جہاں پر نئے بال اگ آئے ہیں وہاں پر اس جگہ کو دھونا لازم ہے۔ وہ جو بال ہیں ان کی جڑوں تک پانی کو لازم آپ پہنچائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے اب ماتھے کا حصہ ہے، سر کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے یعنی آپ کے چہرے کا حصہ تھا، بال بعد میں آئے ہیں تو یہ آپ لازمی دھوئیں گے۔ اس کے بعد بعض اوقات بندے کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، مونچھیں اگر آپ کی بڑی ہے تو آپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس جگہ کو دھوئیں گے۔ اگر ہونٹوں پر مونچھیں ہیں اور مونچھوں کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد دونوں کانوں کے لوؤں کے درمیان جو ہے مکمل طور پر آپ نے پانی پہنچانا ہے۔ اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، جو وضو کر رہا ہے اس کی داڑھی ہلکی ہے تو جسم کو پانی لگنا لازم ہے، یعنی جسم تک آپ پانی پہنچائیں گے۔
اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر جو ہے داڑھی میں آپ پانی لگائیں گے، جسم تک اس کا پہنچانا لازم نہیں ہے۔ اور چہرے سے آگے اگر داڑھی بہت زیادہ بڑی ہوئی یا زیادہ بال ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ پانی کا پہنچانا لازم نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چہرے کے مسائل کہ جن میں وضو کرتے ہوئے ان چیزوں کا بالخصوص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہماری ہاتھوں کی باری آتی ہے کہ ہاتھوں کو دھونا ہے، کوہنی سمیت دھونا۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ یہاں پر ایسے ہاتھ پھیر دیتے ہیں، کوہنی کے اوپر ہاتھ، پانی نہیں بہاتے۔ اگر آپ پانی نہیں بہائیں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ آپ کا ہر عضو پر کم سے کم 2 قطرے پانی بہنا لازم ہے۔ اگر 2 قطرے سے کم پانی بہا یا آپ نے ہاتھ گیلا کر کے پھیر دیا، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے اور انگلیوں کا فلال بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کوہنیاں دھو رہے ہیں تو خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، تر ہونا ضروری ہے۔ یہ کوہنیاں دھونے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کرنا ہے سر کا مسح۔ سر کا مسح ٹوپی پر، امامہ پر، پگڑی پر نہیں کر سکتے، اس کو اتارنا لازم ہے۔ ہاتھ جب آپ گیلے کریں گے تو اس کے بعد آپ کم سے کم 1/4 سر کا مسح کریں۔ مکمل سر کا مسح وہ آگے جتنا زیادہ ہوگا وہ ہاتھ آپ ایسے کریں گے کہ اس طرح انگلیاں کو رکھیں گے، یعنی 3 انگلیاں ملا لینی ہے، شہادت کی انگلی الگ اور انگوٹھا آپ کا الگ۔ آپ نے جس طرح یہ ہے ٹوپی، اس کو اتار لیں یا یہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے آپ کا ماتھا ختم ہو رہا ہے، اور اس کو اس طرح پیچھے لے جائیں۔ جب سر کے پیچھے لے جائیں تو جو آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو یہاں پر لگا کر کانوں کے ساتھ واپس لے آئیں۔ یہ آپ لے آئے۔ اب آپ کا انگوٹھا اور آپ کی شہادت کی انگلی یہ استعمال نہیں ہوئے۔ آپ نے یہ 3 انگلیاں استعمال کی، اس کو پیچھے لے گئے، ہتھیلی کو آگے لے آئے، یہ آپ کا انگوٹھا اور آپ کی شہادت کی انگلی محفوظ رہی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہادت کی انگلی کو کانوں میں ایسے پھیرنا ہے، کانوں کے اندر آپ اس کو پھیریں گے، چھنگلی جو ہے وہ کانوں میں رکھ کر جو آپ کا انگوٹھا ابھی تک محفوظ ہے کانوں کے پیچھے آپ اس کو اس طرح پھیریں گے، اور آخر میں آپ نے الٹے ہاتھ کے ساتھ اپنی گردن کا اس طرح مسح کر لینا ہے۔ یہ مسح کرنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں جو ہے آپ پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے۔ اس میں بھی آپ جس طرح خیال رکھیں گے ناک جھاڑنے میں کہ آپ نے دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، اس میں پاؤں دھونے میں بھی آپ نے دایاں ہاتھ استعمال، آپ کا دایاں ہاتھ پاؤں کو نہ لگے، آپ نے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنا پاؤں دھونا ہے۔ اگر آپ دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ مکروہ عمل ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، آپ دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ آپ ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں گے، وہ چھنگلی کے ساتھ آپ کریں گے کہ آپ دائیں پاؤں سے شروع کریں گے اور پھر بائیں پاؤں تک آپ انگلیوں کا خلال جو ہے انگلی سے اپنے پاؤں کا خلال کرتے ہیں۔ اور اس سب میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ جلدی مطلب دیر نہیں لگانی، پے در پہ ایک عضو کے بعد دوسرا عضو شروع کر دینا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اور دنیاوی باتیں کرتے رہیں، اور یہ بھی مکروہ عمل ہے کہ وضو کے دوران آپ دنیا یا اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ چند چیزیں ہیں کہ جو میں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے پہلے بھی کافی مرتبہ دوستوں کو بتایا کہ اگر ان پر عمل کریں تو یہ انسان کا وضو کامل ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کامل وضو جب کیا جائے تو اس سے خطائیں معاف ہو جاتی۔ یہ تھے نوجوان عالم دین خواجہ محمد عارف کریجہ صاحب، جنہوں نے وضو پر، کامل وضو پر بے انتہا خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا، نوجوان نسل کو سمجھایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل اس پروگرام کو ضرور دیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور میں دوستوں سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔